میں انتہائی ادب سے میرے استاد وقار کے لخت جگر صاحبزادہ مفتی ابن مفتی محمد حسنین رضا سعیدی صاحب دامت برکاتہم عالیہ آپ سے مال گزار تشریف لائیں اور چند کلمات آپ بھی حضرت امیر ملت کے حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المكرمين، أما بعد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ علماء ذی وقار، سب سے پہلے میں شہر رحیمیہ خان میں حضرت پیر سید نعمان حسین شاہ صاحب کو اپنی طرف سے اور جماعت علماء کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ آج ہمارے صرف میزبان نہیں ہیں بلکہ یہ ہم سب کے مہمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے خانوادے کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ کوئی لمبی چوڑی گفتگو کا نہ موقع ہے نہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش ہے۔ ظہیر جماعتی صاحب تھوڑی دیر پیچھے بیٹھتے ہیں، کتاب اٹھا کے اس میں سے نقل مار لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی نہ کوئی بات کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی امیر ملت کا فیضان میں نے عرض کر دیا، اور ہمیں کہتے ہیں جی آپ نے اچانک کہتے ہیں جی آپ نے آگے گفتگو کرنی ہے اور کرامتیں بھی بیان نہیں کرنی، کارنامے بیان کرنے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سب سے پہلے یہ ایک ایک کتاب ہمیں تحفتاً پیش کرتے۔ چلیں کوئی بات نہیں، نہ ہم کرامتوں کی بات کرتے ہیں نہ ہم کارنامے کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ حضرت علامہ مولانا شیخ القرآن والحدیث پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کا مشن کیا تھا، مشن کی بات کرتے ہیں۔ اور میں دعوت فکر بھی دوں گا اور نہایت ادب سے دوں گا۔ بات ہم کرتے ہیں اور پتہ نہیں کون کون اس کا اپنی طرف سے مطلب نکال کے اپنے خلاف سمجھ لیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ حضرت سیدنا پیر جماعت علی شاہ صاحب صرف انگوٹھیاں پہن کے پیر نہیں بنے، کڑے پہن کے، زلفیں رکھ کے، رنگ برنگے لباس پہن کے نہیں، بلکہ قرآن پڑھ کے سنایا۔ یعنی ان کے مشن میں سے سب سے بڑا مشن تھا قرآن مجید کی تبلیغ۔ صرف تبلیغ نہیں، وہ تو کرتے رہتے تھے نا، یہ جو 10 دن رمضان شریف کے ختم کر کے پھر کریا نگر بستی شبینے کی صورت میں قرآن سنانا، فرمایا صرف سمجھنا نہیں ہے، اس کو پڑھنا بھی ہے۔ میں ایک بہت بڑے ادارے میں تھا، میں نام نہیں لینا چاہتا، تو وہاں مقابلہ تھا تحفیظ القرآن کا، اور جب ایوارڈ دینے کی باری تو وہ جو بہت بڑا افسر تھا، خود کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا تھا، اس نے کہا یہ طوطے کی طرح قرآن رٹنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا کاش کہ تجھے پتہ ہوتا کہ یہ قرآن ہی ہے جس کو یاد کرنا بھی ثواب ہے، اور یہ مشن حضرت سیدنا پیر جماعت علی شاہ صاحب کا تھا۔ اس مشن کو دوبارہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، جو حفاظ کرام منزلیں بھول چکے ہیں یاد کریں۔ اور دوسری بات اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ آج چند کتابیں پڑھ کے لوگ کہتے ہیں ہم شیخ الحدیث ہیں، ہم شیخ القرآن ہیں، ہم مفتی ہیں۔ ہو شیخ القرآن اور قرآن پڑھنا نہ ہے، اور یہ المیہ ہے، بڑے بڑے نام قبلہ شاہ صاحب، اور قرآن غلط پڑھتے ہیں، دیکھ کر آیات غلط پڑھتے ہیں، تلفظ ادائیگی کا خیال نہیں ہے، لقب شیخ الحدیث اور 100 حدیثیں بھی نہیں آتی، مگر پیر جماعت علی شاہ صاحب 10,000 احادیث کے حافظ تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان کرم حضور امیر ملت۔ اور تیسری بات، شدت پسندانہ رویوں کو ختم کریں، کسی کے ظاہری صورت کو دیکھ کر اپنے ترازو میں اس کو مت تولو۔
جب کہا گیا کہ داڑھی منڈے کو اپنا قید بنا دیا، فرمایا ہم نے اس کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھنی، اپنے اندر برداشت پیدا کر، جو جیسے ہے اس کو رہنے دے، کچھ معاملے قیامت پر بھی چھوڑو، سب کچھ تیرے ذمہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی مشن تھا حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کا، ان کا رویہ دیکھ، ان کے نقش قدم پر چل۔ اگر آپ سب کا ہاضمہ درست ہو تو آخری بات کروں، بات مکمل کروں، یہ وقت کی ضرورت ہے، چاہے جتنے مرضی مجھ پہ فتوے لگائیں۔ کبھی نام پہ غور کیا حضرت کے؟ جماعت اہل سنت تو سنا آپ نے، جماعت علی نہیں سنا ہے؟ آج کوئی علی علی کرے، بڑے فتوے لگاتے ہو، بڑی باتیں کرتے ہو، بڑا ذکر کرتے ہو علی کا۔ کل پرسوں بندہ حضرت جناب سیدنا ابو طالب کے بارے میں نے پوسٹ لگائی، کہتے ہیں آپ اپنے مسلک سے ہٹ رہے ہیں۔ میں نے کہا تجھے نہیں پتا، غزالی زمان کا یہی موقف تھا، حضرت منظور احمد فیضی کا یہی موقف تھا، بڑے بڑے علماء کا یہ موقف تھا۔ ہم لگاتے ہیں، ہم اہل محبت ہیں۔ وہ بڑے بڑے جنہوں نے دھوپ پہ داڑیاں سفید کی، انہوں نے کتابوں میں لکھ دیا جی جو کہنا مجھے علی سے محبت زیادہ ہے وہ کمینہ ہے۔ میں نے کہا تجھ سے بڑھ کر کمینہ کوئی نہیں۔ میں نے کہا جماعت علی جماعت علی، آج تک کسی نے نام نہیں لکھا۔ حضرت قبلہ پروفیسر یاسین صاحب کہتے ہیں 1841 میں آپ کی ولادت ہے۔ آخر کیا تھا کہ سید کریم شاہ کو اس وقت ضرورت پڑی کہ اس لخت جگر کا نام جماعت علی رکھوں، جب 100-150 سال پہلے اتنا ضروری تھا جماعت علی نام رکھنا، تو آج کتنا ضروری ہوگا حیدر نام رکھنا، آج کتنا ضروری ہوگا علی علی نام رکھنا۔ قبلہ میں نے جب نام رکھا نا اپنے بیٹے کا علی حسنین، ایک شخصیت کہنے لگی کسی بزرگ کے نام پر نام رکھ دے، اور میں نے کہا علی سے بڑھ کے کوئی بزرگ ہے تو بتا مجھے۔ اور آخری بات اس حوالے سے میں عرض کروں، ہم کہتے ہیں امیر ملت کا فیضان، آگے کیا؟ پاکستان۔ پاکستان جو امیر ملت کا فیضان ہے، در حقیقت وہ مولا علی کا فیضان ہے۔ جو مولا علی کا فیضان ہے در حقیقت مصطفیٰ کریم کا فیضان ہے، حسن و حسین کا فیضان ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔